حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ بس ساری امتیں حضور کا ہی ذکر کرتی رہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، جناب آدم کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے، شیش میں جا رہا ہوں بیٹے، لیکن یاد رکھنا ساری زندگی ایک کام نہ بھولنا۔ تو حضرت آدم کے صاحبزادے حضرت شیش عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا؟ کہنے لگے ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ والد گرامی وہ کون ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں اور پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، آپ دیکھیے نا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے جس طرح وہ لوگ آرزویں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ یہاں جو آدمی اپنے سگے بیٹے کو بھی گھر بنا کے دیتا ہے، وہ بھی اپنی بہو کو کہتا ہے میں نے بنا کے دیا، حالانکہ اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ وہ بھی پوتوں کو کبھی کبھی بلا کے کہتا ہے تمہارے باپ نے کیا کمایا، میں نے دیا ہے۔ لوگ عادی ہیں، لیکن میرے عزیز حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بنا رہے تھے تو انداز یہ تھا کہ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرماتے تھے۔ اس عالم میں جب بنا چکے تو عرض کرنے لگے، یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول ہمیں عطا فرما جو بڑی شانوں والا ہے۔ سارے انبیاء، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کچھ امتی کہنے لگے عیسیٰ مردے زندہ کر دیتے ہو، کوڑوں کو شفا دے دیتے ہو، اے عیسیٰ آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اللہ بڑے سے بڑے برس کے مریض کو بھی شفا دے دیتا ہے، لگتا ہے سب سے زیادہ شان والے آپ ہی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے نہیں، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا شان والا تو وہ ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، وہ اس کی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول یہ کہتے آئے وہ آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، دیکھو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا ہی نور ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گئے، بڑی عزت والا، بڑی شان والا۔ رب کریم بڑے بلند حوصلے والا ہے، وہ کسی کو جتلاتا نہیں کوئی شے دے کے، وہ نہیں جتلاتا، اس کو جو نہیں مانتے انہیں بھی روٹی دیتا ہے۔ جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی اللہ نے اسے بھی بچے عطا فرمائے، اس نے ساری زندگی نافرمانی کی رب نے اسے بھی نعمتیں دی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن فرمایا میرے نبی کے غلاموں ذرا ہوش سے رہنا، ذرا ہوش سے۔ ساری زندگی برادریوں پر ہی فخر کرتے رہے ہو، ساری زندگی بینک بیلنس اور جائیداد اور مال پر ہی تم نے فخر کیا ہے، فرمایا ایک فخر والی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور یار اس پہ کبھی غور تو کرو، اس پہ کبھی غور تو کرو، احسان جتلانا کو چھوٹی سی بات ہے، اور پھر مالک جس کے حوصلے پر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، وہ مالک کے شان جتلا کے تجھے کہتا ہے او مسلمان تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر، اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اس بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیدہ دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے، اور یا رسول اللہ جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اب تھوڑا مسلمان ہونے پہ بھی فخر کرو، کبھی کوئی پوچھے تو اسے بتایا کرو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں،
یہ بھی ہماری برادری ہے اور یہ سب سے بڑی برادری. اس برادری کے اندر بھی لوگوں کو لائیں. آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے. میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں. آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو. بیٹی جان ہوتی ہے باپ کی, بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی. ایک آدمی کے 11 بیٹے ہیں تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا دعا کریں اللہ مجھے بیٹی بھی دے. تو میں نے کہا 11 بیٹے ہیں, کہنے میری تو منجی نو رونا بھی کسے نہیں, بیٹے تو نہیں یہ کام کرتے. دعا کریں اللہ بیٹی دے, میری چارپائی کے پاس تو کوئی بیٹھے. او بھائی بیٹی جو اتنے وقار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا, حضرت داہیہ کلبی کہتے میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا. لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے. نہ بھائی ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں, یہ معمولی واقعہ نہیں. حضرت داہیہ کلبی کہتے